أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإن بس اگر فَإِن بس اگر آمنو یہ لوگ ایمان لے آئیں فَإِن آمنو بس اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مثل طرح جیسے ما جو آمنتم تم ایمان لائے ہو بھی اس پر بمثل ما آمنتم بھی اس کی بمثل یا اس جیسا جیسے کہ تم ایمان لائے ہو فَإِنْ آمَنُوا پس اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں بمثل ما آمنتم بھی اس طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو تمہارے ایمان کی مثل یہ لوگ ایمان لے آئیں فقد تو یقیناً اہتدوا یہ ہدایت پا جائیں یقیناً یہ رہنمائی پا جائیں یقیناً یہ ہدایت پا جائیں یقیناً یہ سیدھے راستے کو حاصل کر لیں وَإِن اور اگر تولوا یہ اس سے منہ موڑیں وَإِن تولوا اور اگر یہ اس سے منہ موڑیں یعنی اس طرح ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہو اس سے انکار کریں اس سے اعراض کریں فَإِنَّمَا تو بے شک ہم یہ لوگ فی شقاق شقاق بدبختی یہ لوگ پھر بدبختی میں یہ لوگ پھر بدبختی میں ہیں ضد کے معنی میں بھی آتا ہے مخالفت کے معنی میں بھی آتا ہے دوری کے معنی میں بھی آتا ہے ضد کے معنی میں بھی آتا ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ یہ لوگ پھر ضد میں ہیں مخالفت میں ہیں بدبختی میں ہیں فَسَيَكْفِيكَ یہ بظاہر ایک پورا لفظ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمْ لیکن یہ 4-5 لفظ ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمْ یہ الگ الگ لفظ ہیں بس سا عن قریب یکفی کافی ہو جائیں گے کا آپ کو ہم ان کافروں کے مقابلے میں اللہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ان کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہو جائیں گے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو ان کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہو جائیں گے وَهُوَ اور وہی السمیع سب کچھ سننے والے العلیم سب کچھ جاننے والے ہیں وَهُوَ السمیع العلیم اور اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ سننے والی اور اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ جاننے والی ہے ہم نے 2 دن پہلے پڑھا تھا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا یہ لوگ کہتے ہیں ہدایت پانا چاہتے ہو تو یا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نہیں بل ملت ابراہیم حنیفہ نہیں ہدایت پانی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپناؤ
اب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا کوئی سامنے نمونہ موجود ہے کہ بھائی اس طرح؟ کہنے کو تو یہودی بھی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، کہنے کو عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیم پر ہیں، کہنے کو مشرک بھی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیم پر ہیں، تو ملت ابراہیمی کی کوئی مثال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ کون ہے؟ فرمایا صحابہ کرام۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو، یہ جمع کا صیغہ ہے، اگر تو واحد کا صیغہ ہوتا نا جیسے آپ ایمان لائیں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مراد ہوتی، یہاں جماعت مراد ہے، جمع کا لفظ ہے، اجتماعیت کا لفظ ہے، اس سے صحابہ کرام مراد ہے۔ یعنی جس طرح تم نے اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانا، جس طرح تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانا، جس طرح تم نے قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مانا، تسلیم کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو تسلیم کیا، آخرت کو مانا، اس پر ایمان لائے، اس کو تسلیم کیا، اگر یہ لوگ ہدایت پانا چاہتے ہیں تو اس طرح ان سب چیزوں کو یہ تسلیم کریں۔ اب یہ جو آیت ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو ایک معیار بنا کر پیش کر رہی ہے، صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنا کر۔ اسی لیے امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، معیار حق ہیں۔ اسی لیے ہم شروع میں پڑھ کے آئیں اسی پارے میں، جب منافقین نے کہا ان کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، یہ تو بیوقوف ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نہیں، وہ بیوقوف نہیں ہیں، الا انہم هم السفہاء، بیوقوف تم خود ہو، ولکن لا یعلمون۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر یہ یہود و نصارہ اور مشرکین یہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے، صحابہ کرام کے ایمان کو یہاں پر معیار کسوٹی بنا کر پیش کیا گیا، اور یہ معیار صرف ان کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، قرآن کریم پر ایمان لائے، ایک ایک چیز پر ایمان لائے، اس طرح ایمان لانا اللہ کے ہاں معیار ہے، وہ اللہ کے ہاں ہدایت کی دلیل ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر یہ لوگ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پالیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پالیں، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ اسے منہ موڑیں، یعنی اس طرح ایمان لانے کو تیار نہ ہوں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر بس یہ ہے کہ یہ لوگ مخالفت اور ضد میں پڑے ہوئے ہیں، باقی کچھ نہیں ان کے پاس۔ اب یہاں جو ایک بات، ایک سوال کہیں ذہن میں پیدا ہوتا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جو ایمان نہ لائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو کہیں آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، آپ کو ناکام کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کا جواب یہ دیا کہ اس کی فکر نہیں کرنی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے پر اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے، ان کے ہر شر سے اور ان کے ہر مکر سے اور ان کے ہر فریب سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے، ان کی ہر سازش سے اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائیں گے۔ چنانچہ پھر ایسا ہوا، مختلف مواقع پر مختلف طبقات نے جو شرارتیں کرنے کی کوشش کی اور جو سازشیں کی، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ فرمایا۔ ہم چھٹے پارے میں پڑھیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے اللہ آپ کو بچائیں گے۔ اس سے پہلے یہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطرہ ہوتا تھا نا کہ کہیں کوئی اچانک حملہ کرنے نہ آ جائے، تو کچھ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مبارک کے پاس نا ہر وقت موجود رہتے تھے۔ اگر آپ گئے ہیں یقیناً آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، استوانۃ الحرس ہے، استوانہ حرس، استوانہ ستون،
یہ جو حرس ہے نا، یہ وہ جگہ تھی جہاں صحابہ کرام باقاعدہ سیکورٹی کے لیے بیٹھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسطوانۃ الحرس یہ اس جنت البقیع کے اندر ہے، جنت البقیع کہہ رہا ہوں، ریاض الجنہ کے اندر ہے، اسطوانۃ الحرس ہے۔ پھر دیکھ لیں گے جا کر انشاءاللہ، تو آنا جانا لگا رہے گا انشاءاللہ۔ اسطوانۃ الحرس یہ وہ جگہ ہے جہاں صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے پہرا دیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آ کر آپ پر حملہ آور آپ کے گھر جانے کی کوشش کرے، گھر میں داخل ہونے کی، گھسنے کی کوشش کرے، تو وہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ پھر جب آیت آئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ پاک آپ کو بچائیں گے، آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اور یا اس طرح کی آیات نازل ہوئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ بھی ہٹا دی، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہٹا دی۔ تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان سے نہیں گھبرانا، ان سے پریشان نہیں ہونا، ان کے مقابلے پر اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائیں گے۔ ایک غزوہ سے واپسی ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں قیام فرمایا، آپ نے قیام کیا تو چلیں تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں۔ اب جب ریسٹ کرنا ہے تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے ہتھیار وہ اتارے، تو وہ جگہ تھی گھنے درخت تھے وہاں پر، تو صحابہ کرام درختوں کی چھاؤں کے اندر بیٹھ بھی گئے، لیٹ بھی گئے، چلو سو گئے، اور اسلحہ وغیرہ اتار کر، ہتھیار جو بھی تھے وہ اتار کر کسی نے رکھ دیے، کسی نے لٹکا دیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی جو تلوار تھی وہ اتاری اور اس کو لٹکایا، اور لٹکا کر آپ بھی لیٹ گئے۔ اتفاق کی بات کہ کوئی کافر اس نے یہ سارا منظر دیکھا، اس نے کہا بڑا اچھا موقع ہے، یہ اس وقت تھوڑی سی غفلت کی حالت میں ہیں، بے خبر ہیں، چلتا ہوں اور چل کر میں حملہ کرتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ دیکھیں آپ کی تلوار لٹک رہی ہے، آپ لیٹے ہیں، مجھے صرف چند لمحے درکار ہیں، صرف میں نے تلوار اتارنی ہے اور آپ پہ وار کرنا ہے، شاید اس سے زیادہ اچھا موقع نہ ملے۔ وہ آیا، تلوار اٹھائی اس نے، اور تلوار جب اٹھائی، اتاری اور وار کرنے لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کہنے لگا کہ من یعصمک منی، اب کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ تلوار اور آپ کے درمیان ایک آدھ لمحے کا فاصلہ ہے، من یعصمک منی، اب کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا، اللہ یعصمنی، میرا اللہ مجھے یہاں اس حال میں بھی بچائے گا۔ اس جملے میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے اور اس حالت میں نکلنے والا وہ جو جملہ تھا، وہ یکدم اس کے اوپر کپکپی سی طاری ہوئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ آپ نے تلوار پکڑی، فرمایا اب بتا تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ کہنے لگا یہ تلوار آپ کے ہاتھ میں، بس آپ ہی بچا سکنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تجھے بھی اللہ ہی بچائے گا۔ آپ نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے آپ انتقام نہیں لیتے تھے، آپ نے اس کو معاف فرما دیا، بعد میں وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور بنو قینقاع نے، بلکہ بنو نذیر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازش کی۔ آپ تشریف لے گئے، وہاں بلایا ان کو، جہاں پر آپ نے تشریف فرما ہونا تھا، بیٹھنا تھا، تو اوپر کچھ لوگ مامور تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سے پتھراؤ کرنا ہے، اور اس طرح کرنا ہے کہ آپ علیاذ باللہ ثم علیاذ باللہ ثم علیاذ باللہ بچ نہ پائیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو باخبر فرما دیا۔ اب آپ جو ہی پہنچے وہاں پر، رکے، اللہ کی طرف سے وحی آئی، آپ فوراً نکل آئے اور ان کو بتا دیا کہ تمہاری حرکت اللہ نے مجھے بتا دی ہے، اب نکلو یہاں سے۔ چنانچہ بنو نذیر کو پھر وہاں سے نکال دیا گیا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان کے مقابلے پر اللہ آپ کو کافی ہو جائیں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ، صبغہ رنگ، اللہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ کہو ہم نے اللہ کا رنگ اپنا لیا، کہو ہم نے اللہ کا رنگ چڑھا لیا۔ ومن، اور کس کا، احسن
زیادہ اچھا ہوگا یا زیادہ اچھا ہو سکتا ہے. ومن احسن، اور کس کا زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، من اللہ، اللہ سے، صبغہ، رنگ. اللہ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اسی اللہ کے، عابدون، عبادت گزار ہیں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم سب اسی اللہ کے عبادت گزار ہیں. صبغۃ اللہ، کہو ہم نے اللہ کا رنگ اپنا لیا، ہم نے اللہ کا رنگ چڑھا لیا. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے. ونحن له عابدون، اور ہم اسی اللہ کے عبادت گزار ہیں. عیسائیوں کے اندر ایک رسم ہے جس کو اردو کے اندر بپتسمہ کہا جاتا ہے، انگلش میں بپٹزم کہا جاتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس بچے کو ایک خاص کلر، یلو کلر کے اندر نا اس کو غسل دیتے ہیں، اور اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ اب یہ عیسائی ہو گیا ہے، اس پر عیسائی رنگ چڑھ گیا ہے. اور اگر کوئی ان کے اندر ان کا دین قبول کرتا ہے، عیسائیت، تو اس کو بھی وہی غسل دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا دیا جاتا ہے وہ غسل کرے. اب اس کے اوپر عیسائیت کا رنگ آ گیا. اللہ تعالیٰ، اچھا جو مسلمان ہوتا ہے کیا اس کو بھی کسی رنگ کی ضرورت ہے؟ کہا نہیں، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. اب سوال یہ، اللہ کا رنگ کیا مطلب اس کا؟ اللہ کا کون سا کلر ہے، کون سا رنگ ہے؟ دراصل ہماری اردو زبان میں نا ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں کے رنگ میں رنگا گیا ہے، فلاں پہ فلاں کا رنگ چڑھ گیا ہے. اب وہاں رنگ نہیں ہوتا، لیکن فلاں نے فلاں کی باتوں کو، اس کی سوچ کو، اس کے طور طریقے کو اپنا لیا ہے، اسے ہم کہتے ہیں یہ اس کے رنگ میں رنگا گیا ہے. ان کی عادات اپنا لی، ان کا طور طریقہ اپنا لیا، ان کا رہن سہن اپنا لیا، ان کی زبان، گفتگو، وضاقتہ یہ اپنا لی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے رنگ میں رنگا گیا ہے. جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے اور اسلام واقعتاً اس کے اندر آ جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کے رنگ میں رنگا گیا ہے، اور اسلام کا رنگ وہی اللہ کا رنگ ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. اور وہ کیسے نمایاں ہوتا ہے؟ جب عبادت کا وقت آتا ہے تو وہ اللہ کی بندگی کے لیے حاضر ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا رنگ ہے، وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ روزے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ اسلام کا رنگ ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے. جب حج کا موقع آتا ہے اور وہ حج کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے یا اس کی حیثیت میں ہوتا ہے تو وہ حج کے لیے جاتا ہے. یہ اللہ کا رنگ ہے، یہ اللہ کا. جب وہ کہیں قربانی کا موقع آتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے، اور جو بھی اسلامی تعلیم، پیغام، حکم ہے وہ اس کی ذات میں نظر آتا ہے، وہ اس کی ذات میں. تو اسے کہتے ہیں اللہ کا رنگ. آپ یوں کہہ لیں نا، پانی ہے نا، پانی، تو آپ پانی کے اندر کوئی بھی چیز ڈالیں گے تو پانی اس کی خاصیت کو قبول کر لیتا ہے. اسی طرح یہی معاملہ مسلمان کا ہے کہ وہ اللہ کے ہر حکم کو قبول کر لیتا ہے، اس کے وجود میں اللہ کا حکم آ جاتا ہے. یہ اللہ کا رنگ ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اپناؤ. کہو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اپنا لیا ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے زیادہ اچھا رنگ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ونحن له عابدون، اور ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں. قل، آپ فرمائیے، اتحاجوننا، اتحاجونا، کیا تم جھگڑتے ہو نا ہم سے. اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں. کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو. وہوا، ارے وہ تو ربنا، ہمارا بھی رب ہے. وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے. اللہ صرف ہمارا رب نہیں ہے، ارے اللہ تمہارا بھی رب ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں، صفات کے تقاضوں میں یکتا ہے، اکیلا ہے.
تو بھائی وہ صرف ہمارے لیے ایسا نہیں ہے، وہ تمہارے لیے بھی ایسا ہے۔ کوئی اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا ایسا حق نہیں ہے کہ اللہ ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ساری انسانیت کے لیے، وہ ساری انسانیت کا رب ہے، اور ہر کسی کو یہ پیغام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ بھائی میں تمہارا بھی رب ہوں، تم مجھے بھی ایسے ہی مانو جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ وَلَنَا، اور ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال، وَلَنَا، اور ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ یعنی اگر تم پھر بھی اپنی بات پر مصر ہو اور اللہ کو اس طرح رب ماننے کو تیار نہیں ہو تو ٹھیک ہے، پھر وَلَنَا اعمالنا، ہم تو بھائی اللہ کے بندے ہیں، ہم تو اپنے اعمال کریں گے۔ وَلَكُمْ اعمالکم، ٹھیک ہے پھر تم جو حرکتیں کرنا چاہتے ہو کرو۔ وَنَحْنُ، اور ہم تو، لہو، اسی اللہ کے لیے، مخلصون، اخلاص برتنے والے ہیں، یا ہم تو اپنے اعمال کو اللہ ہی کے لیے خالص کرنے والے ہیں، ہم تو اپنے اعمال کو اللہ ہی کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ بس آج یہاں تک، پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر یہ لوگ ضد اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان کے مقابلے میں اللہ رب العزت آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اپناؤ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ سے اچھا بھلا کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل، صبغۃ اللہ کا معنی ہم نے اللہ کا رنگ اپنا لیا، تم کہو ہم نے اللہ کا رنگ اپنا لیا، اور اللہ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل، آپ فرمائیے، اتحاجوننا، تم ہم سے کیوں جھگڑتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہو ربنا وربکم، ارے وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ ولنا اعمالنا، اور پھر ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ونحن لہ مخلصون، اور ہم تو اپنے اعمال کو اللہ ہی کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔